13 جون کو اسرائیل نے ایران پر حملہ کر کے ایران کی ٹاپ لیڈرشپ کو ختم کر دیا تھا۔ اس کے بعد سے دونوں ملکوں کے درمیان ہم دیکھ رہے ہیں کہ کشیدگی جاری ہے اور دونوں جانب سے میزائل بھی فائر کیے جا رہے ہیں۔ ایران نے اب تک کا جو سب سے بڑا حملہ کیا ہے وہ آج کیا ہے، جس میں 100 میزائل اس نے اسرائیل کی طرف فائر کیے ہیں، اور اس سے نہ صرف یہ کہ 8 اسرائیلی ہلاک ہوئے ہیں بلکہ 400 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں، اور وہ شیلٹرز میں پناہ لینے پر اس وقت مجبور ہیں۔ تل ابیب میں امریکی سفارت خانے کے میزائل حملے سے متاثر ہونے کی بھی خبریں آئیں، لیکن پھر بعد میں امریکی سفیر نے بتایا کہ اس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ بہرحال اب تک جو ہے وہ جو محتاط انداز ہے اس کے مطابق 224 ایرانی اور 24 سے زائد اسرائیلی کے ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں، جبکہ تل ابیب میں کئی عمارتوں کو شدید نقصان پہنچا ہے، یہاں تک کہ وہ کھنڈر بن گئی ہیں۔ اس جنگ کے اثرات کہاں تک جائیں گے، سیز فائر کیسے ہوگا، کون کرائے گا، کب ہو سکتا ہے، اور ایران امریکہ نیوکلیئر ڈیل کا مستقبل کیا ہوگا، جنگ کے دوران فیک نیوز پھیلانے کا آخر مقصد کیا ہے، اور ایران کو کن چیلنجز کا سامنا ہے، خاص طور پہ اندرونی مسائل کا۔ شامی صاحب، سر مذاکرات چل رہے تھے اچھے بھلے اور چھٹا دور ہونا تھا اتوار کے روز، ایسے میں اسرائیل نے ایران پر ایک خوفناک حملہ کر دیا، ٹاپ لیڈرشپ کو اڑا دیا۔ بنیادی وجہ کیا ہے سر اس کی، کیوں حملہ کیا اسرائیل نے؟ دیکھیں، اسرائیل کا اور امریکہ کا یہ کہنا ہے کہ ایران ایٹمی ہتھیار بنا رہا ہے اور اس کو اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ صحیح۔ اب یہ کشمکش جو ہے کئی اشروں سے جاری ہے، جب سے انقلاب ایران برپا ہوا یہ کشمکش جاری ہے۔ ٹھیک۔ اب اسرائیل نے کہا کہ ایران جوہری ہتھیار بنانے کے قریب پہنچ چکا ہے اور اس لیے اب ہم اس پہ حملہ کر رہے ہیں، اور امریکہ نے کہا کہ اس نے اپنے دفاع میں حملہ کیا۔ لیکن سر یہ بات تو کئی دہائیوں سے اب کی جا رہی دیکھیے، ہے۔ اب آگے دیکھیں نا، اسرائیل خود جو ہے اس کے بارے میں یہ مصدقہ اطلاعات ہیں کہ وہ ایٹمی صلاحیت حاصل کر چکا ہے، صحیح، اگرچہ اس نے دھماکہ نہیں کیا۔ اس کی ایٹمی تنصیبات جو ہیں ان کی تفصیل بھی منظر عام پر آ چکی، صحیح، اور ایرانی حکومت نے بھی جاری کی۔ تو وہ اسرائیل جو خود ایٹمی پروگرام جو ہے اس کو مکمل کر رہا ہے یا کر چکا ہے، وہ اس کا کہنا یہ ہے کہ ہم ایران کو اس پروگرام کی تکمیل نہیں کرنے دیں گے۔ صحیح۔ اب دیکھیں، اگر ایران، اس کا مطلب ہے اگر یہ نام نہاد حق دفاع، یعنی جو دنیا کے کسی قانون میں اس کی اجازت نہیں، اور کسی ضابطے میں، کسی قانون میں یہ اجازت نہیں ہے کہ کسی ملک کے خلاف آپ جارحیت کریں، اور پھر یہ کہ جو بین الاقوامی قوانین ہیں اس میں ایٹمی تنصیبات پر تو حملہ کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ بالکل۔ لیکن یہ بدترین حملہ کیا گیا، یعنی جو ان کے فوجی کمانڈر ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا، آرمی چیف، ان کے جو سائنسدان ہیں جوہری، جی ہاں، ان کو نشانہ بنایا گیا، اور جو ہمارے آیت اللہ ہیں خامنائی، وہ بھی بال بال بچے، جی ہاں، ان کے محافظ تو نظر ہو گئے اس کے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ منصوبہ تو موجود تھا قتل کرنے کا ان کو۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ رائٹرز نے خبر دی، صدر ٹرمپ نے ویٹو کر دیا، اس کی اجازت نہیں دی یا نہیں دی۔ آپ دیکھیے کس قدر دنیا میں جنگیں ہوتی ہیں، کبھی آج تک ایسا ہوا ہے کہ آپ لیڈرشپ کو ٹارگٹ کریں؟ آپ جو کہیں آرمی چیف جو ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، لیکن یہ اسرائیل نے ایران کے سائنسدانوں کو اس سے پہلے بھی ٹارگٹ کیا۔ جی ہاں، اسماعیل ہانیہ کو وہاں ایران کے تہران کے اندر مارا، جی ہاں، اور قاسم سلیمانی جو ہیں ہاں جی، ان کو بھی نشانہ بنایا عراق میں نشانہ بنا، عراق میں۔ تو اب پھر جو ایمبیسی ہے دمشق میں ایران کی، اس پہ حملہ کیا۔ جی ہاں، وہاں پر بھی۔ اب اسرائیل جو ہے وہ حد سے بڑھ رہا ہے، اور امریکہ اس کی پشت پناہی بھی کر رہا ہے، اس سے اپنے آپ کو الگ بھی رکھ رہا ہے۔ اچھا۔ مگر اب یہ ہے کہ جو پہلا حملہ بولا ہے اور اس میں تو بہت نقصان ہو گیا ایران کا، لیکن اس کے بعد ایران نے پھر میزائل داغے ہیں، اور ان ایران کے جو وزیر خارجہ ہیں
عراقچی صاحب، عراقچی انہوں نے جو امبیسڈرز ہیں اور جو فورن مشنز ہیں ان کے ہیڈز کو بلایا تہران میں، ان کو بریف کیا. انہوں نے کہا کہ ہم سویلینز کو ٹارگٹ نہیں کر رہے تھے. جب انہوں نے سویلینز کو ہمارے یہاں ٹارگٹ کیا ہے تو پھر ہمیں مجبوراً ان کے جو صنعتی مراکز ہیں ان کو بھی نشانہ بنانا پڑا. صحیح ہے، تل ابیب خاص طور پہ. اب دیکھیں، اب یہ صورت یہ ہے کہ اس وقت تک تو ایران جو ہے وہ میزائل داغ رہا ہے، اور اسرائیل جو ہے اپنے مطلوبہ مقاصد حاصل نہیں کر سکا، اس کی تنصیبات کو تباہ نہیں کر سکا، کیونکہ وہ زمین دوز ہے اور زمین کے اندر ہیں. ان کو تباہ کرنے کی صلاحیت اسرائیل کے پاس نہیں ہے. اس کو امریکہ سے یہ معاونت لینی پڑے گی، اور امریکہ براہ راست اس وقت شریک نہیں ہے. اشیر بات ہو سکتی ہے، پیٹ تھپک سکتا ہے، تھپک رہا ہے، صحیح، لیکن شراکت بھی نہیں کر رہا. اب یہ ہے کہ آج جو ایران نے حملہ کیا ہے اس میں جو ان کا دفاعی نظام ہے، ایئر ڈیفنس سسٹم، اس کو انہوں نے کچھ ایسی ٹیکنیک استعمال کی ہے کہ اس میں سے بڑی تعداد میں راکٹ جو ہیں وہ گر گئے ہیں، نکل گئے. صحیح ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو یہ دفاعی نظام ہے نا، ایئر ڈیفنس سسٹم ان کا، وہ 100% میزائل نہیں روک سکتا. جی ہاں، اسپیشلی جب ایک ساتھ بڑی تعداد میں آ رہے ہوں تو 2%، 4% وہ گزر جاتے ہیں. تو ایک 100 میزائل وہ جب ہم آتے ہیں تو 4، 5، 6 گزر جاتے ہیں. صحیح ہے. لیکن آج جو ہے آج حملہ کیا ہے اس میں زیادہ بڑی تعداد میں میزائل جو ہیں وہ گزر گئے ہیں، اور پھر ان کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ اس طرح سے بوکھلایا ہے، یا اس کو کوئی انہوں نے اس طرح اس کے اندر وائرس آئی ہے کہ اس نے اپنے ہی اس کو نشانہ بنانا شروع کر دیا. ایگزیکٹلی جو ایکوپمنٹس ہیں ان کو خود ہی نشانہ اپنے ایکوپمنٹ کو. ہاں جی. اور اس طریقے سے ایک بڑی تباہی جو ہے وہ سننے میں آئی ہے. ٹیلی گراف نے بھی سر رپورٹ کیا ہے کہ اب جو لوگ ہیں وہاں کے اسرائیلی، وہ ان میں بھی ایک یعنی کہ خوف ہے، وہ جو اعتماد تھا نا وہ ختم ہو رہا ہے کہ ہم محفوظ تھے. ایسا نہیں ہے، بنکر میں بیٹھے لوگوں پر بھی جو ہے وہ میزائل کر رہے ہیں اور وہ ہلاک ہو رہے ہیں. اسرائیل جو ہے اس کا چھوٹا سا ملک ہے، لاہور شہر جتنا بڑا ہو، آبادی کم ہے. ایران ایک بڑا ملک ہے، رقبہ اس کا وسیع ہے، پاکستان سے بھی زیادہ ہے، بالکل، اور آبادی جو ہے اسرائیل کے مقابلے میں تو کئی گنا زیادہ جی ہاں. اور ایران جو ہے اس نے تیاری کی ہے اپنے طور پر. اب ایران ایک پہلے دن تو یہ ہوا جب یہ اتنا شدید حملہ ہوا ہے اور اتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں تو سمجھا گیا کہ بنا بہت ناقابل تلافی نقصان پہنچی ہے. صحیح. لیکن پھر ایران کچھ سنبھلا ہے، اور اب یہ جنگ جو ہے جاری ہے، اور اسرائیل جو ہے اس کے تھوڑے سے ہوش اڑ رہے ہیں، اور ایران جو ہے وہ اپنی مضبوطی کا ایک تاثر دے رہا ہے. میں فیلڈ میں موجود ہے نا، بالکل، بھاگا نہیں ہے. اب یہ جنگ جو ہے، اب اس وقت یہ بات ہو رہی ہے جنگ بندی کی. صدر ٹرمپ بھی کوئی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. جی ہاں. اور یہ یورپی ممالک ہیں، چین نے بھی کہا ہے، مذمت نہیں کر رہے، لیکن وہ جنگ بندی کی بات ہو رہی ہے. چین بھی اور روس بھی. اور ابھی آپ دیکھیے کہ جو شنگھائی تعاون تنظیم ہے اس نے بھی کنڈمنیشن کا ریزولوشن پاس کیا ہے اسرائیل کے، لیکن بھارت نے اس کے اوپر دستخط نہیں کیا. بھارت جو ہے ایک اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے. اور یہ جو کچھ ہوا ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران کے اندر موساد کا یعنی اسرائیلی انٹیلیجنس کا ایک بڑا نیٹ ورک موجود تھا. تو سر یہ پھر کتنا بڑا انٹیلیجنس فیلئر ہے جس کو روک ہی نہیں سکا ایران. آپ دیکھیے کہ یہ اب کیونکہ جو انقلاب کی مخالف طاقتیں بھی وہاں موجود ہیں، وہ عناصر موجود ہیں، چاہے کم تعداد میں صحیح، لیکن جتنے بھی ہوں، لیکن بہرحال انہوں نے اپنے پنجے گاڑے ہیں اور اسرائیل کو انٹیلیجنس فراہم کی ہے. بلکہ کہا جا رہا ہے کہ ایک ڈرون کی جو اسمبل کرنے کی جو فیکٹری تھی، جی ہاں، بیس بنائی تھی، بیس وہی تھی. ہاں جی. اور وہ اسی سے ڈرون انہوں نے اڑائے. تہران سے غالباً کوئی 150 کلومیٹر کہہ رہے ہیں. تو یہ ایک ظاہر ہے کہ یہ تو بہت تشویشناک صورتحال ہے، لیکن ایران کے لیے خاص طور پہ. اور ایران جب اسماعیل ہنیہ کو نشانہ بنایا گیا تھا، ایران کے جو ایٹمی سائنسدان ہیں اس سے پہلے بھی ان کو نشانہ بنایا گیا تھا، اس وقت بھی بڑا انٹیلیجنس فیل قرار دیا گیا تھا. جی ہاں، محسن فخری زادے معروف ایک سائنسدان تھے جن کو مارا گیا. لیکن بات یہ ہے کہ اب اس سب کے باوجود اب ان کا خیال یہ تھا کہ جب اس طرح حملہ ہوگا
تو وہاں لوگ نکل آئیں گے اپنی حکومت کے خلاف، رجیم چینج رجیم چینج ہو جائے گی. اچھا. اور لیکن ایسا نہیں ہو سکا، لوگوں میں ایک رد عمل پیدا ہوا ہے. اور یہ دیکھیے ہمارے جو شیعہ بھائی ہیں ان کے ہاں تو ایسے مسلمان سب کے سب جو ہیں ان میں ایک ذوق شہادت موجود ہے اور شوق شہادت، لیکن جو شیعہ فلسفہ ہے اس میں تو شہادت کو بہت گلوریفائی کیا جاتا ہے. جی ہاں. جیسے اقبال نے کہا شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. بے شک. تو حضرت امام حسین کی جو شہادت ہے اس سے وہ انسپائر ہوتے ہیں، اور ان کے لیے جان دینا اور خون بہانا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. سر کوئی بھی جو امام تھا جو اہل تشیع جنہیں مانتے ہیں 11 کے 11، وہ کوئی بھی طبعی موت نہیں مرے تھے، شہید ہی ہوئے تھے. ہاں جیسے بھی ہوئے، کسی کو کہتے زہر دے دیا، کسی کو نہیں دیا. لیکن یہ ہے کہ اب یہ جو فلسفہ شہادت ہے یہ ایران جو ہے اس کو جھکنے نہیں دیتا اور اس کو یعنی کمزور نہیں کرتا. سر یہی یہ وجہ نفسیاتی طور پر ایک توانائی اس کو ملتی ہے جب خون بہتا ہے. اب دیکھیں ایران پر جب عراق نے حملہ کیا، جب انقلاب تازہ آیا تھا، تو جتنے بھی مخالف تھے انقلاب کے وہ بغلے بجا رہے تھے. دیکھیے ایران جو ہے اس کی کیا درگت بنتی ہے، صدام حسین نے کیا کرنا ہے، امریکہ نے ساتھ دیا عراق کا. اور اب اس کے بعد کیا ہوا، صدام حسین ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، کشتوں کے پشتے لگ گئے، کتنی عورتیں بیوہ ہو گئی، کتنے لوگ شہید ہو گئے. 8 سال تک لڑتے رہے. ایران ہے 8 سال تک لڑتے رہے. 8 سال تک ایران جو ہے اس کو شکست نہیں دے سکا.